सियासी मंजरनामे पर ज़रा एक नज़र डालते हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की जो खबरें हैं वो शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। कभी एक शीन ग्रुप की बातें होती हैं, कभी मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ जाने वाले फवाद चौधरी नई क़यादत को तनकीद का निशाना बनाए हुए हैं। और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये तक कहा कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के होते हुए 1% भी चांस नहीं है कि बानी पीटीआई बाहर आ सकें। तो क्या फवाद चौधरी भी किसी डील में हैं? और तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उसको फवाद चौधरी से क्या ख़तरा है? इसके साथ हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के गुज़िश्ता रोज़ के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराए जाएँ। क्या मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है? ये सारी सिचुएशन। इसके साथ साथ मौलाना ने ये भी कहा कि तमाम इदारे अपनी अपनी हदों में वापस जाएं, ये भी मुसलसल वो कह रहे हैं। इसमें भी हम बात करेंगे। सलमान आबिद साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, उनसे ज़रा राय लेते हैं, चूँकि इसका बहरहाल तारीखी जो एक तनाजुर है इसमें भी देखना होगा माजी करीब के अंदर कि क्या मौजूदा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे तक़वियत मिल रही है। फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं। सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच एंड सुबह खैर, आप इतनी ज़्यादा बारिश में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये आपके ख्याल में ये जो क़यास आराइयाँ हैं मौजूदा लीडरशिप को लेकर और फिर फवाद चौधरी जो बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में किसका मौक़िफ़ या किसकी एफर्ट्स आपको ठीक लगती हैं, मौजूदा लीडरशिप की या फवाद ठीक कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कुछ इस वक्त पीटीआई के अंदर हो रहा है ये एक नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि जिस किस्म की पार्टी इस वक्त बनी हुई है उस किस्म के पार्टी के अंदर इख्तलाफात का पैदा होना, नए लोगों में और पुराने लोगों के दरमियान तकसीम, टकराव, इंतशार वो नुमाया है। क्योंकि पुराने लोग वापस आना चाहते हैं पीटीआई के अंदर। इमरान इस्माइल साहब भी, अली जैदी भी, फवाद चौधरी भी और बहुत से लोग जो लाइन में लगे हुए हैं। अब मसला ये है कि जो नई क़यादत है वो उनके रास्ते में रुकावट है। और वो उनको सियासी भगोड़ा कहते हैं, वो कहते हैं मुज़ामत नहीं की, डर गए, खौफज़दा हो गए, पार्टी छोड़ गए। लेकिन उसके बावजूद वो लोग कहीं गए नहीं, वो आज भी पीटीआई के साथ है। हम सबको पता है किस मजबूरी के तहत उन्होंने पार्टियां छोड़ी हैं या छुड़वाई गई हैं, लेकिन अब वो वापस आना चाहते हैं। तो मौजूदा क़यादत उसके लिए तैयार नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि मौजूदा क़यादत ने अभी तक कोई अवामी परसेप्शन नहीं डेवलप किया इमरान खान के लिए, ना कोई बड़ी एहतजाज, ना कोई बड़ी रैली, ना कोई बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन मीडिया की हद तक और पार्लिमानी पॉलिटिक्स में है। फवाद चौधरी साहब का मामला भी आप देखिए तो फवाद चौधरी में और रऊफ हसन में, फवाद चौधरी में और हामिद खान में लड़ाई है। वो शुरू से एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पार्टी के अंदर वही रहेगा जिसको इमरान खान की हिमायत हासिल होगी। अच्छा। क्योंकि नवाज शरीफ की जिसको हमायत हासिल है वो मुस्लिम लीग नून में रहता है, जो जिसको पीपल्स पार्टी की इज़्ज़तदारी की हमायत हासिल होगी वो रहेगा। इसलिए इमरान खान एक इस वक्त है। लेकिन एक पीटीआई के लोगों को एक बात समझ नहीं आ रही कि इस वक्त पार्टी जिस मुश्किल फेज से गुजर रही है उसमें ये बाहमी इख्तलाफात को लेकर उछालना ये ठीक नहीं है पार्टी के हक में। क्योंकि देखिए ना, इमरान खान जेल में है, शाह महमूद कुरैशी जेल में है, महमूद रशीद जेल में है, यास्मीन राशिद जेल में है, इजाज चौधरी जेल में है। फिर उसके बाद जो है आप ये देखिए कि कहते हैं परवेज लाई साहब बाहर आए हैं, लेकिन अभी उनकी तबीयत उस तरह की नहीं है कि वो एक्टिव रोल प्ले कर सकें। तो ऐसी मुश्किल फेज में जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो पुराने हैं और चाहे वो नए हैं, उनके दरमियान कम्बिनेशन बनना चाहिए था। अब ये जिम्मेदारी जो है बैरिस्टर गौहर साहब की थी, ये जिम्मेदारी जो है उमर अयूब की थी, ये जिम्मेदारी और बाकी लोगों की थी कि वो इन सबको इंगेज करें। लेकिन जब वो खुद एक डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी के तहत चल रहे हैं और पुराने लोगों को वो लान तान कर रहे हैं, तो फिर पुराने लोग भी माफ तो नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो कुछ हो रहा है पीटीआई के अंदर ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जब तक ये लोग आपस में बैठ के अपने मामला रिजॉल्व नहीं करेंगे, ये लोग इसी तरीके से एक दूसरे के कपड़े जो है वो भरे बाजार में उतारेंगे और उससे पार्टी जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो सलमान अभी सब बेसिकली खौफ है क्या नई क़यादत को, जिस तरीके से? लेकिन खौफ ये है कि ये लोग जब मिसाल तौर पे बैरिस्टर गौहर साहब जब पार्टी के चेयरमैन बने हैं वो तो इस पोजीशन के नहीं थे, उनका कद काट उस तरह का नहीं था। तो अब जब पुराने लोग आएंगे तो वो लगता ही है कि हमारी प्लेस से ना ले लें। अच्छा, इसके ऊपर एक राय पहले से पीटीआई में आरिफ अलवी साहब ने डाली है और वो उन्होंने डाला कि जो पुराने लोग वापस आना चाहते हैं वो गैर मशरूत तौर पे वापस आएंगे। यानी उनको कोई पार्टी का ओहदा, कोई टिकट नहीं मिलेगा फौरी तौर पर। अगर उन्हें ज्वाइन करना है तो वो गैर मशरूत तौर पर ज्वाइन करें। ये ऑप्शन निकाला है उन्होंने इसके ऊपर कि भी लोग अगर पुराने लोग आना चाहते हैं तो वो फिर कंडीशन ना लगाए में कि जी मुझे पार्टी का फला ओहदादार बनाया जाए, फला टिकट जारी किया जाए। अब ये चीजें चल रही हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान अंदर है, अच्छा फिर इमरान खान के पास भी वही पैगाम जाता है जो उनसे मिलने वाले उनको जाके देते हैं। ठीक है ना, दो लोग मिल रहे हैं। अब ये बहुत से लोगों ने गिला किया है, जुनैद अकबर ने गिला किया कि हमसे तो मुलाकात ही नहीं होती पीटीआई की लीडर की, हमें तो लिस्ट में शामिल ही नहीं किया जाता। अब ये लिस्ट कौन बनाता है?
کن کی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں, کن کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں, باہر آ کے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی جاتی ہے کیا وہ واقعی عمران خان کی اسٹیٹمنٹ ہے یا نہیں ہے, اس سے پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو. کچھ لوگ تو واقعی نئے ہیں, لیکن شبلی فراز جیسے لوگ یا پھر اسد قیصر جیسے لوگ جو ملتے ہیں خان صاحب سے, وہ تو پرانے لوگ ہیں, تو کیا وہ پرانے لوگوں کی ایڈوکیسی نہیں کر سکتے؟ ویسے فواد صاحب تو ان سے بھی نالا نظر آتے ہیں. لیکن اسد قیصر کے پاس تو کوئی اختیارات نہیں ہے نا, اسد قیصر کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے, پرانے لوگ ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے, یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو پرانے فیسز ہیں وہ اوپر آئیں. اب پوزیشن تو دیکھیں نا, اسد قیصر کو ملنی چاہیے, پوزیشن جو ہے وہ علی محمد خان کو ملنی چاہیے, پوزیشن جو ہے وہ شہریار آفریدی کو ملنی چاہیے, جو پرانے لوگ ہیں, لیکن وہ بھی پیچھے ہیں ایک سطح پہ. شہریار آفریدی کو بھی گلا ہے, وہ تو ریزائن کرنے پہ آ گئے تھے, آپ کو پتہ ہے. علی محمد خان بھی بول چکے ہیں, چندانہ گلزار بھی بول چکی ہیں. اچھا پھر ایک اور اس میں ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے پنجابی اور خیبر پختونخوا کا, کہ جی کیونکہ پارٹی جو ہے وہ کیپچر ہو گئی ہے کے پی کے اندر, تو پنجاب کے لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ جو لسانیت کی بنیاد کے اوپر بات کی جا رہی ہے, یہ بھی پارٹی کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے. یہ پھر باتیں پارٹی چیئرمین کو نظر نہیں آتی. جیسے علی محمد خان, وی ریمبر, جس دن تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی, واحد آدمی تھا who was sitting inside the پارلیمنٹ, اور انہوں نے ڈیفینڈ کیا اپنے موقف کو, اور پوری دنیا جانتی ہے شہریار آفریدی جس طریقے کی صحبت سے وہ گزرتے رہے. عمران خان نے ایکشن ان کو نظر نہیں آتا؟ نظر تو آ رہا ہے, لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو لوگ گروپ بندی کر رہے ہیں, جو گروپ بندی کا شکار ہے, ان کے خلاف ایکشن ہوگا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ان کی بھی بے بسی ہے نا سر, وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کتنا باہر نکل سکتے ہیں, کتنی انفارمیشن ان تک جا سکتی ہے. جہاں بیرسٹر گوہر کو بنایا وہاں علی محمد خان کو بنا سر بنایا تو جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ علی محمد خان کو بنائیں گے تو قلم ہے نا. نہیں سر, ایک علی محمد خان کو بنائیں گے تو ایک نیا گروپ اور کریٹ ہو جائے گا. دیکھیں نا, آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں علیم خان کی چیف منسٹری کا مسئلہ تھا, ایک کو بناتے تھے تو 6 لوگ ناراض ہو جاتے تھے. پارٹی کا حل یہ ہے کہ اس وقت جو سینئر قیادت موجود ہے, جو پارٹی کو لیڈ کر رہی ہے, وہ اپنے رویوں میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرے, پرانے لوگوں کو انگیج کرے, ان کو دشمن نہ سمجھے. وہ ایک مشکل حالات میں پارٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں, اور ان کو جس طرح سے پارٹی چھڑوائی گئی ہے, وہ آپ سب کو مجھے پتا ہے کس طرح سے پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں. اس لیے اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوشن نکالیں, اور یہ ساری سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے. مسلم لیگ کاف جب بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا, پھر وہ واپس مسلم لیگ نون میں نہیں آ گئی تھی. پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی تھی, وہ واپس پیپلز پارٹی میں نہیں آ گئی. اس کی تو میں کہہ رہا ہوں, لوگوں کے لیے اسپیس نکالا کریں, صرف کنڈیشن نہ لگائیں کہ جی ہم اس عہدے کے لیے آئیں گے, اگر آپ ہمیں شامل کرنا چاہتے ہیں تو کریں. اس طرح کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور سلمان ابھی صاحب, جس طرح سے اگر ہم بات کریں, مولانا فضل الرحمان نے پہلے اس چیز کا شکوہ کیا, انہوں نے کہا کہ وفود بات تو کرتے ہیں لیکن آفیشلی ابھی تک کوئی ٹیم مذاکراتی نہیں آئی. تو فائنلی پھر جو 5 رکنی ٹیم ہے وہ بنا کر اس کی جو اراکین ہیں وہ ان کے نام بتائے گئے ہیں, اور JUI کو بھجوا بھی دیے گئے ہیں. کچھ مثبت پیش رفت دیکھ رہے ہیں. تنفی ہے نا, پی ٹی آئی کے اندر آدھے لوگ جو ہیں وہ JUI کے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہتے ہیں, آدھے لوگ نہیں کرنا چاہتے. اچھا, ان کا ووٹر تو بڑا سخت نالا ہے, وہ تو کہتا ہے کہ JUI سے کوئی کولیبریشن ہی نہیں ہونی چاہیے مولانا صاحب سے. لیکن اب ایک لارجر انٹرسٹ کے لیے آپ کو تمام جماعتوں کو جب اپوزیشن میں ہے تو مل بیٹھ کے تو بیٹھنا پڑے گا, تو یہ راستہ تو نکالنا پڑے گا جو اسد قیصر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے JUI کا جو کنسرن ہے وہ بالکل ویلڈ ہے, کہ جو کلیئرٹی ہے نا وہ پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہے. ہم تو کلیئر ہیں, ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں, مل کے چلنا چاہتے ہیں, احتجاج بڑھانا چاہتے ہیں, لیکن جو کلیئرٹی نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ معاملہ بھی آگے جا رہا ہے. ورنہ خیال تھا کہ عید کے بعد یہ تحریک چلائیں گے, مشترکہ طور پہ چلے گی, وہ چیزیں بھی سامنے نہیں آ رہی. مذاکراتی کمیٹی بنا دی گئی, مذاکراتی کمیٹی بن بھی جائے, دیکھیے مذاکراتی کمیٹی بن بھی جائے, اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں, واقعی وہ JUI کے ساتھ کولیشن میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں, اور اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر کیا رکاوٹ ہے. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پاس جو وہ ان کو, آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جانا چاہتے ہیں اور باہر موجود لیڈرشپ خود سے بات کر رہی ہے ان سے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال, کہیں نہ کہیں گرین سگنل تو ہے ان کی. سر گرین سگنل ہوگا کہ آپ مولانا کے ساتھ کولیبریٹ کریں, لیکن وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ دیکھیں نا, مولانا کی بھی اسپیس کے پی کے ہے, پی ٹی آئی کی بھی جو اس وقت طاقت ہے وہ کے پی کے ہے, تو وہاں کوئی اس طرح کا کولیشن نہ بن جائے کہ ان کا ووٹر بھی جو ہے ڈسٹرب ہو جائے. تو یہ ایک ان کے ذہن میں بھی کنسرن ہوگا کہ ایک حد تک ہم آگے چلیں گے, ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے. تو یہ اس طرح کے کنسرنز دونوں طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ معاملہ چل نہیں رہا. کہ مولانا تحریکیں چلانے میں, ایجوٹیشنل پالیٹکس میں, ایون اسٹریٹ پالیٹکس میں بھی زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں, تو تحریک انصاف اگر کولیبریشن کے لیے جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں انہیں ایک لیڈرشپ رول, یہی بات اسد قیصر بھی کہہ رہے ہیں, عارف الوی بھی کہہ رہے ہیں, فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مولانا سے فائدہ اٹھانا چاہیے, ان کی جو اسٹریٹ پاور ہے, اسٹریٹ پالیٹکس ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے مولانا کتنے کلیئر ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں, مولانا خود کے لیے کتنے کلیئر ہے. ابھی مولانا صاحب جو ہے وہ, ان کے بھائی جو ہے وہ واقعی جا کے حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں گے,
اور وہ خود مولانا صاحب کو کوئی اسپیس ملے گی تو وہ راستہ نکال لیں گے اپنا, اسٹیبلشمنٹ سے کوئی معاملہ طے ہو جائے گا تو وہ تو اس کام کے بڑے ماسٹر ہیں, یعنی وہ دکھا کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہوں گے. اس لیے مولانا کے بارے میں بھی ڈیفیسٹ ہے ماضی کی پالیٹکس کے دونوں طرف سے یہ چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ رہی. ایک اور بڑا زبردست پالیٹکس ہو رہی ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہے. دونوں ہمارے سامنے یعنی کہ کیمرے کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں, بیہائنڈ دا سین ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. کیا عوام اس تاثر کو مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ پالیسیز جس کا اثر عوام کے اوپر منفی صورت میں پڑتا ہے اس میں واقعی ٹف ٹائم دے رہی ہے نون لیگ کو, یا ایک چل رہا ہے ساتھ ساتھ؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ جسے کہتے ہیں ساس اور بہو کے درمیان ایک لڑائی چلتی ہے, یہ اس طرح کی لڑائی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سب پاور پولیٹکس میں گئے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی ہر طریقے کے عہدے لے رہی ہے, ایوان صدر پہنچ گئی, چیئرمین سینٹ بن گئی, گورنر 2 بنا لیے, بلوچستان میں حکومت بنا لی, قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین بن گئے, قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر لے لیا. بجٹ میں نہیں بیٹھے. اچھا نہیں, بجٹ میں سنے نا, بجٹ میں بیٹھ کے آصفہ بھٹو تقریر کر رہی ہیں, تاریخ کا ورسٹ ترین بجٹ ہے, بلاول بھٹو کچھ کہہ رہے ہیں لیکن ووٹ دینے میں سب سے آگے ہیں, اسی بجٹ کو منظور کرنے میں بھی آگے ہیں. تو پیپلز پارٹی جتنا مرضی لوگوں کو بیوقوف بنائے, سب کو پتا ہے کہ وہ اس حکومت کی اتحادی ہے, اور اس حکومت کی اتحادی ہونے کے ناطے اس کے اوپر بھی اتنا ہی بوجھ ہے جتنا پی ایم ایل این کے اوپر بوجھ ہے. اب پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن عام آدمی جانتا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں, دونوں جماعتیں خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو اس وقت کی پالیسیاں ہمارے پر چل رہی ہیں, دونوں ذمہ دار ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ جی صرف مسلم لیگ نون ذمہ دار ہے, بھئی اگر ذمہ دار ہے تو آپ اقتدار سے باہر ہیں, چھوڑیں اپنے آپ کو آ کے جا کے گرینڈ قسم کی اپوزیشن کریں, لیکن وہ بھی نہیں کرنی, اور وہ انجوائے بھی کرنا ہے. بلاول صاحب بیٹھ کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کہتے ہیں سب سے بیسٹ پرائم منسٹر ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی ورسٹ ترین بجٹ بھی ہے جو حکومت دے رہی ہے. آپ کے خیال میں عوام سمجھ رہی ہے؟ عوام کو بھی پتا ہے, سر پہلے سے پتا چل رہا ہے کہ پی ڈی ایم پارٹ 1 پارٹ 2 جو چل رہا ہے وہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے, کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے. سلمان عابد صاحب سینئر تجزیہ کار, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے سیاسی صورتحال کے اوپر اپنا تجزیہ ہمارے سامنے رکھا.